الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ، خود خرچ کرتے ہیں تنگی میں بھی اور خوشحالی میں بھی. اور اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اپنے آپ کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ، دوزخ کی آگ سے بچاؤ. ولو بشق تمر، اگرچہ ایک کھجور تمہارے پاس ہو اس کو بھی صدقہ کر کے دوزخ کی آگ سے بچ جاؤ. اور کبھی کوئی سائل آ جائے تو اس کو خالی نہ بھیجا کرو، اگرچہ بکری کا ایک پایا ہی ہو تو اس کو وہی دے دیا کرو. سائل کی بھی بات سن لیجئے. سائل پیشہ ور گداگری اسلام نے منع کر دی، اور آپ نے ارشاد فرمایا گداگری ذلت ہے اور قیامت کے دن بھی ذلت ہوگی. لیکن مستحقین محتاج جو پیشہ ور نہیں ہے کبھی آ جاتے ہیں کسی سے مانگنے کے لیے، پوچھنے کے لیے، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، ان کو اچھی رہنمائی دے دینا، آپ کے پاس جو کچھ ہے اس میں سے ان کو حصہ دینا. اس کا حکم دیا گیا کہ تھوڑی چیز بھی دے دو. اور ایک سیر کھجوریں بھی دے دی گئیں، وہ بھی اللہ نے قبول کر لیں. اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں خرچ کرنے کے بارے میں، آپ نے کہا، صحیح مسلم اور صحیح بخاری دونوں کی حدیث ہے، متفق علیہ حدیث ہے. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا حدیث قدسی کہ میرا رب کہتا ہے، یقول ربی عز وجل، میرا رب فرماتا ہے، یا ابن آدم انفق علیک، اے ابن آدم تو میرے راستے میں خرچ کر، میں تیرے اوپر خرچ کروں گا. اللہ کی طرف سے کھلی پیشکش ہے، کھلی پیشکش، خرچ کرو وہ تمہارے اوپر خرچ کرے گا. جس سال میں بھی ہو اس حیثیت کے مطابق خرچ کرو. جو لاکھ دے سکتا ہے وہ ایک سیر کھجوریں لے کے آئے گا. یہ اس کی ایک سیر کھجوریں جو ہیں اس کا تو پھر مقام نہیں وہ بنتا جو ابو عقیل کی ایک سیر کھجوروں کا بنا ہے. والکاظمین الغیظ، غصے کو پی جانے والے. اور آج کی حدیث میں اس کی بڑی تشریح ہو چکی ہے. میں جو باتیں کہنا چاہتا تھا الحمدللہ آج کی حدیث کا مضمون بھی وہی تھا اور وہ باتیں آ گئی ہیں. غصے کو پی جانے والے. والعافین عن الناس، صرف پی جانے والے نہیں، معاف بھی کر دینے والے. یعنی خاموشی اختیار نہیں کر لی، دل سے بھی غصہ جو ہے اس کو جھٹک دیا، نکال دیا، معاف کر دیا. اور صرف اتنا ہی نہیں کیا، واللہ یحب المحسنین، اللہ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، ساتھ احسان بھی کر دیا. حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ کی کنیز سردیوں میں وضو کروا رہی تھی تو ہاتھ میں جو برتن تھا وہ برتن اس کے ہاتھ سے چھوٹا اور ان کے اوپر گر گیا، ان کے کپڑے بھی بھیگ گئے. تو روایت میں آتا ہے کہ انہوں نے بس اس کی طرف دیکھا تو وہ کنیز بھی تو قرآن پڑھی ہوئی کنیز تھی، اور جس کو سنا رہی تھی وہ بھی تو قرآن کا قاری اور قرآن پر عمل کرنے والا تھا. کنیز بیچاری کیا کرتی، بڑی شرمسار ہوئی. میری بے احتیاطی کی وجہ سے یہ ہوا سردیوں کے اس موسم میں. تو اس نے صرف اتنا ہی کہا آنکھیں جھکا کر، والکاظمین الغیظ، غصے کو پی جانے والے. ہمیں اگر کوئی کہے والکاظمین الغیظ، ہمیں معلوم ہی نہ ہو کہ کہاں سے کیا بات کی جا رہی ہے، کس کی بات کی جا رہی ہے، تو ہم کیا جواب دیں گے؟ سننے والے نے سنا تو اس کو فوراً پتہ چلا کہ کون کس کی بات کر رہا ہے. فرمایا قزمت غیظی، میں نے اپنا غصہ پی لیا. کنیز کو ذرا سا اطمینان ہوا تو اس نے اگلا حصہ پڑھ دیا، والعافین عن الناس، اور لوگوں کے گناہوں کو معاف کر دینے والے. فرمایا قد عفوت عنک، میں نے تجھے معاف کر دیا. اب اس نے تیسرا حصہ پڑھ دیا، واللہ یحب المحسنین. تو نواسہ رسول نے فرمایا اذهبی فانت حرۃ، اے کنیز جا، چلی جا، میں نے تجھے آزاد کر دیا ہے، میں نے تجھے آزاد کر دیا ہے. یہ ہے قرآن کے اوپر عمل، یہ ہے غصے کو پی جانا. اور یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد بھی فرمایا کہ جو آدمی یہ چاہتا ہو کہ جنت میں اس کا محل اونچا ہو. حضور کی حدیث کے الفاظ سن لیجئے. آپ نے ارشاد فرمایا، اور حضرت ابی بن کعب اس کے راوی ہیں، من سرہ ان یشرف لہ البنیان وترفع لہ الدرجات فلیعف عمن ظلمہ ویؤت من حرمہ ویصل من قطعہ. جو یہ پسند کرتا ہے کہ جنت میں اس کا محل اونچا ہو،
بھائیو یہاں محل اونچے بنانے کی لوگوں کو فکر ہے، جنت میں اونچا محل جس کو چاہیے، جس کو یہ خواہش ہو کہ اس کے درجات بلند ہو جائیں، تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ فرمایا کہ اسے اس شخص کو معاف کر دینا چاہیے جس نے زیادتی کی ہے اس کے ساتھ، اسے معاف کر دے اللہ کی خاطر، اور جس نے اس کو محروم کر دیا اسے یہ محروم نہ کرے، اسے عطا کر دے، اور جس نے اسے قطع رحمی کر دی یہ اس کے ساتھ صلہ رحمی کرے گی، جڑے جس نے جو اس کے ساتھ سے کٹ گیا ہے، تو فرمایا پھر اس کو یہ مقام ملے گا۔